بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بہن بھائیوں کو، عزیزوں اور عزیزات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کے لیے اس پروگرام کو خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمیں دین کو سیکھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ پروگرام سے پہلے خصوصی دعا کی اپیل بھی ہے، بعد میں ذہن سے نہ نکل جائے۔ ہمارے محترم دوست حاجی محمد ارشد صاحب المنیم والے، وہ بیمار ہیں، کافی ICCU میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں خصوصی طور پر کہ اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں، محترم ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں، ہماری ایک عزیزہ پاکستان میں بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا تھا وہ یہ تھا کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ کیا یہ خواب جو انسان اپنے سوتے میں دیکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ تو یہ بات معلوم کرنے کے لیے ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر چند خواب بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خواب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، پھر ایک خواب اسی صورت کے اندر، سورہ یوسف کے اندر، عزیز مصر کا بیان کیا، پھر اسی صورت کے اندر دو خواب، ایک جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قید میں دو ساتھی تھے ان کے خواب بیان کیے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کیا، تو دیکھا انہوں نے خواب میں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کیا، سورۃ 26ویں پارے میں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے، خواب ایک حقیقت ہے، اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو انبیاء علیہم السلام کے خواب ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہم السلام کے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی عام لوگوں کے خواب ہیں، ان کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا الرؤیا ثلاث، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات، سارا دن جو انسان کام کاج کرتا رہتا ہے، اس کی مشغولیات رہتی ہیں، تو وہ رات کو خواب میں خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اضغاث و احلام، یا بعض اوقات انسان کو معدے کی خرابی کی وجہ سے یا کسی ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے اس کو ڈراؤنے پریشان کن خواب آتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں پراگندہ خیالات، اضغاث و احلام۔ جیسا کہ جب عزیز مصر نے اپنے معبرین کے سامنے جب اس نے خواب دیکھا تو بیان کیا، تو وہ اس کی تعبیر نہ کر سکے اور انہوں نے کہا قالوا اضغاث و احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، تو ہم اس طرح کے خیالات کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں، یعنی ان کی تعبیر کوئی نہیں ہوتی، اضغاث و احلام جو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں۔ دوسرے خواب ہے وساوس شیطان،
شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں اور انسان کے ذہن و دماغ میں، اور اس کو وہ خواب آتے ہیں مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے، جس طرح کہ دوسری روایت میں تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے مومن کو پریشان کرنے کے لیے اس کو خواب آتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انا راسی قطع، جیسا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے، اور وہ میرے آگے آگے دوڑ رہا ہے اور میں اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ خواب سن کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث به الناس، جب شیطان کسی کے خواب میں نیند کے اندر کسی کے ساتھ کھلواڑ کرے، نیند میں آ کر شیطان کسی کو پریشان کرے، تو یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ صرف شیطان پریشان کرنے کے لیے انسان کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے۔ اور تیسری قسم کے خواب سچے خواب، وہ خواب یعنی حقیقی خواب، یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک اچھے اور نیک خواب اور دوسرے پریشان کن خواب اور ڈراؤنے قسم کے خواب۔ یہ جو اچھے اور بھلے خواب ہیں، نیک خواب ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ بشرا من اللہ، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوتے ہیں، یراہ المسلم، جس کو مسلمان خود دیکھے، او ترا لہو، یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا دیکھے، تو یہ خواب اچھے خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں اور بشارت ہوتے ہیں۔ جو پریشان کن خواب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، کسی چیز سے اس کو متنبع کرنا اللہ رب العزت خواب کے ذریعے کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، ولم يبق الا المبشرات، صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ نیک خواب، البشرا الصالحہ۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، مسلمان کو، مومن کو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اس بشارت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الرؤیا الصالحہ یراہ المسلم او ترا لہ، یہ وہ نیک خواب ہیں جن کو کوئی مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دیکھتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواب کی چند قسمیں ہیں۔ ایک خواب تو وہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب ہیں۔ دوسرے عام لوگوں کے خواب ہیں، ان میں وہ خواب جو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں اور بے جوڑ سے خواب ہوتے ہیں، تو ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک قسم کے وہ خواب جو شیطان مومن کو پریشان کرنے کے لیے اس کے ذہن میں وساوس ڈالتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جب شیطان اس طرح کسی کے دل میں وساوس ڈالے، پریشان کن خیالات ڈالے، تو وہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری قسم کے جو خواب ہیں، وہ خواب جو حقیقت پر مبنی ہیں، تو وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے خواب ہیں، ایک تو اچھے اور نیک خواب اور دوسرے پریشان کن خواب۔ یہ جو اچھے اور نیک خواب ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں یہ ضابطہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب بیان کیا، تو خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں،
جب یہ خواب اپنے والد گرامی کے سامنے بیان کیا، اور یہ خواب اچھا خواب تھا، اس میں یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کے بلند مرتبے کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا. چونکہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، فوراً اس کی تعبیر سمجھ گئے، اور پہلی نصیحت جو اپنے فرزند گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کو کی وہ یہ تھی، یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا. اب دیکھیے بھائی ہیں، آگے وجہ بھی بیان کر دی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر آپ ان کے سامنے یہ خواب بیان کریں گے تو آپ کے خلاف کہیں سازش نہ کریں، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو اچھی طرح جان چکے تھے. تو اس لیے اچھا خواب جب کوئی دیکھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے لیے، تو فلیحمد اللہ علیہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھے، ولا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا، وہ خواب یا تو کسی صحیح جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والا ہے، کوئی دانا اور عقل مند شخص ہے، اس کے سامنے بیان کرے، تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہے اگر تو، یا پھر اپنے کسی مخلص دوست کو سامنے بیان کرے جس سے انسان کو کوئی خدشہ نہ ہو، کسی قسم کا ڈر نہ ہو. اس کے علاوہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے تاکہ کہیں لوگ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں، لوگ اس کا نقصان کرنے کا کے درپے نہ ہو جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ جس کو اچھا خواب آئے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے نمبر پر وہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی جب تک تعبیر نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا ہی علی رجل طائر ما لم یحدث بها فاذا حدث بها وقعت، کہ انسان جب تک وہ خواب بیان نہیں کرتا اور اس کی تعبیر نہیں ہوتی تو اس وقت ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ، اڑتے ہوئے پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکی ہوئی کوئی چیز. فاذا عبرت وقعت، جب اس کی تعبیر ہو جائے گی تو وہ اسی طرح واقع ہو جائے گا جس طرح تعبیر کرنے والا تعبیر کر دے گا. اس لیے کسی صحیح آدمی سے، صحیح جو خوابوں کی تعبیر سے واقف ہو، اس سے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کوئی تعبیر کر لے. تو آپ نے فرمایا پھر الرؤیا لأول عابر، تو خواب کی تعبیر وہی واقع ہوتی ہے جو پہلا تعبیر کرنے والا کر دے، جو پہلا تعبیر کرنے والا تعبیر کر دے. اس لیے خواب کے سلسلے میں بڑے شوق سے کسی کو بیان کرنا یا یہ کوئی ایسی فخر والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر خواب اچھا دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور پھر یا تو کسی معبر سے، صحیح جو تعبیر کرنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے، کیونکہ یہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے وہ جو قید کے ساتھی تھے ان کے خوابوں کی تعبیر کی تو ساتھ فرمایا ذالک مما علمنی رب، یہ وہ خوابوں کی تعبیر ہے، علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. اور دوسرا پھر تعبیر کرنے والا بھی، اس کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بھی تعبیر کرتے وقت اگر اس کو تعبیر کی سمجھ نہیں آتی، یا اس کو معلوم ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے یہ زیادہ اچھی نہیں ہے، تو اس کو بھی کوئی اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنے چاہیے. بلکہ معبرین کے بہت سارے واقعات، ایک واقعہ جس طرح ایک بڑے بادشاہ کے بارے میں معروف ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں. اب اس نے معبرین کو بلایا، تو دانتوں سے مراد انسان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہوتے ہیں، عام طور پر معبرین جو اس سے اخذ کرتے ہیں. تو اس معبرین نے تعبیر کی کہ جناب آپ کے تمام رشتہ دار آپ سے پہلے فوت ہو جائیں گے.
اب اس کو بہت غصہ آیا اس بات پر، اس نے کہا ان سب کو جیل میں بھیج دو، قید کر دو۔ پھر ایک حکیم اور دانا قسم کے معبر کو بلایا تو اسے کہا، تو اس نے تعبیر وہی کی اس نے، لیکن الفاظ کا چناؤ اس کا بڑا عمدہ تھا۔ اسے جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب اپنے خاندان کے لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گے۔ اس نے اس کو انعام و کرام دیا۔ تو اس لیے یہ خواب کی تعبیر کرنا یہ بھی معبرین کا کام ہے اور ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور اگر خواب پریشان کن ہے تو پریشان کن خواب اگر کوئی دیکھتا ہے، اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن نبی داؤد کے اندر کہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، خواب ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکی ہوئی کوئی چیز جب تک اس کی تعبیر نہ کر دی جائے، فیضا عبرت وقعت، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتی ہے۔ جب تعبیر کر دی جائے تو پھر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا، میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا، تو وہ تعبیر واقع ہوگی۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام کے جو قید میں ساتھی تھے تو انہوں نے جب اپنے خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیے تو پہلے انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان میں سے یہ دونوں جو ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں، یہ اس جرم کے اندر ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی پانی پلانے والا، مشروبات پلانے والا۔ تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کھانے میں یا پینے میں بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے وہ جیل میں آ گئے۔ تو ان میں سے ایک نے خواب دیکھا، جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آصر و خمرن، میں جوس نکال رہا ہوں بادشاہ کے لیے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھا کر جا رہا ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی کہ جس نے دیکھا ہے کہ وہ جوس نکال رہا ہے وہ جرم سے بری ثابت ہو جائے گا، اپنے عہدے پر بحال ہوگا اور وہ اپنے بادشاہ کی اسی طرح پہلے کی طرح خدمت کرے گا۔ اور جو دوسرا تھا، جو باورچی تھا، اس کے بارے میں کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب اس نے دوسرے آدمی نے جو باورچی تھا، اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو یہ کہنے لگا نہیں نہیں جی میں تو ویسے ہی کہا تھا، میں نے خواب ایسا نہیں دیکھا تھا۔ تو اس وقت اسے کہا گیا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کیونکہ پتہ تھا کہ اب بیان بدل رہا ہے کہ اب جو تعبیر ہو چکی ہے اسی طرح واقع ہوگی، اسی طرح واقع ہوگی۔ تو اچھا خواب جو ہے اس کو یا تو کسی معبر کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کو خواب کی تعبیر خود بھی سمجھ آ جاتی ہے، خواب کی تعبیر خود بھی سمجھ آ جاتی ہے، خواب دیکھنے کے بعد وہ خوش محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو اور اس کی تعبیر خود بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر کسی اچھے عالم سے، معبر سے اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے، یا پھر کوئی اس کو بتانا بھی ہو تو کسی مخلص دوست کو بتانا چاہیے جس سے کسی قسم کا ڈر اور خدشہ نہ ہو، ہر کسی کے سامنے وہ خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر خواب پریشان کن ہے تو پریشان کن خواب دیکھنے والا اگر چند کام کر لے تو اس خواب کے اندر جو اس نے پریشانی دیکھی ہے، نقصان دیکھا ہے، اور اس نے کوئی اپنے لیے کوئی مصیبت دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لے گا، اس سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کام کرے؟ ان میں سے پہلا کام یہ کرے کہ جب اس نے خواب دیکھا ہے تو ڈراؤنا خواب یا پریشان کن خواب ہے تو پہلا کام یہ کرے کہ اپنا کروٹ بدل لے، جو ہی اس کو جاگ آتی ہے تو اس وقت اپنی کروٹ بدل لے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں کندھے پہ ہلکا سا تھوک لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں کندھے پہ ہلکا سا تھوک لے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ خواب میں جو اس نے کوئی پریشانی دیکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس پریشانی سے بچا لے۔ اس خواب میں جو شر یا پریشانی دیکھی ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت یا پریشانی سے بچا لے۔ چوتھا کام یہ کرے کہ ہو سکے تو اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر لے۔ اور 5واں کام یہ کرے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔
تو پھر اس خواب کے اندر جو پریشانی اس نے دیکھی ہے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ خواب بیان کرنا بعض اوقات ویسے مذاق کے طور پر بیان کرنا، دیکھا بھی نہیں ہے اور بیان کرنا میں نے یہ دیکھا، میں نے دیکھا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی خواب دیکھا نہیں ہے اور وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے کے لیے میں نے خواب میں فلاں یہ دیکھا وہ دیکھا، بعض اوقات لوگ تفریح تباہ کے طور پر، تو جیسے بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم بحلم لم یرہ، اس آدمی نے کوئی ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں ہے، کلف ان یعقد بین شعیرتین، اس کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ دو جو کے دانوں کے درمیان گانٹھ دے، ولن یفعل، اور نہ وہ ایسا کر سکے گا اور نہ جنت میں جا سکے گا، نہ ایسا کر سکے گا اور نہ جنت میں جا سکے گا۔ اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خواب کے اندر انسان جو دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر کوئی پریشان کن خواب ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تنبیہ ہے۔ تو اچھا خواب دیکھنے کے بعد انسان کو ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا وہ خواب جو ہے وہ اپنے کسی مخلص دوست یا کسی معبر خواب کی تعبیر کرنے والے کے سامنے بیان کرنا چاہیے، ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر خواب پریشان کن ہے تو اس کے لیے اگر 5 کام کر لے، یہ سٹیپ وائز، کہ خواب دیکھے، جب اس نے خواب دیکھا ہے تو اس کو جاگ آ گئی تو فوراً اپنا پہلو بدل لے، اگر لیفٹ سائڈ پہ سویا ہے تو رائٹ پہ ہو جائے، اگر رائٹ پہ ہے تو لیفٹ پہ ہو جائے، اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے ہلکا سا اپنے بائیں کندھے پہ تھوک لے، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اگر اس خواب کے اندر جو کچھ پریشانی دیکھی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس شر اور پریشانی سے بچا لے۔ چوتھا کام یہ کرے کہ اگر ہو سکے تو اٹھ کر وضو کرے اور 2 رکعت نفل ادا کر لے، اور 5واں کام یہ کرے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ تو یہ خواب کی حقیقت ہے کہ یہ اس کی قسمیں ہیں کہ خواب یا تو 3 قسم کے خواب عمومی طور پہ عام لوگوں کے ہوتے ہیں، یا تو شیطان پریشان کرنے کے لیے وساوس ڈالتا ہے، یا پھر انسان کے پراگندہ خیالات جو معدے کی خرابی کی وجہ سے، کسی ٹینشن کی وجہ سے، یا سارا دن جو کام کاج کرتا ہے وہی ذہن میں اس کے گھومتا رہتا ہے، تو ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ شیطان جو پریشان کرتا ہے ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ جو تیسری قسم ہے کہ جو حقیقی خواب ہیں ان کی تعبیر ہوتی ہے، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اور خوشخبری ہے، اور اگر پریشان کن خواب ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہے اور انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دین کے تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس سے پہلے کہ آپ بھائیوں کے سوالات کے جواب دیے جائیں، میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بڑی محنت کر کے، صحیح بات ہے کہ روزہ بھی ہوتا ہے، اور اس لیے کہ ہم سارے یہ موقع اللہ نے دیا ہے اور گھروں میں ہوتے ہیں سارے، تو ہم اللہ کا دین سیکھیں۔ تو درس تفسیر جو ہے وہ بھی ہم اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انوائٹ کریں، دعوت دیں زیادہ سے زیادہ بہن بھائیوں کو، تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ دین سیکھنا یہ باعث برکت ہے، اور دین کا علم سیکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ جو اپنا پروگرام ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس میں ان عزیزوں کے لیے بھی دعا کریں جو ریکارڈنگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ محترم حاجی ارشد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ جو اس وقت پوری دنیا جس مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت اس سے ہم کو نجات دلائے، اور تمام بلاد اسلامیہ کو اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے ہر قسم کی شر اور آفت سے محفوظ رکھے، اور وہ پہلے والے حالات، پہلے سے بہتر حالات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔